انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ساری رات اور سارے دن کے تھکے ہوئے عزاداران حسینی کی خدمت میں اور آپ کو لے کے 12ویں امام کی خدمت میں بالکل مختصر انداز سے چند جملات عرض کرنے ہیں مصائب کے. آئیے چلیں فرصت دینے چلیں اس بی بی کو جس کے عباس جیسے 18 بھائی تھے. وہی بی بی کربلا کے بیابان میں اکیلی رہ گئی. آج کی رات زینب کبریٰ عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، میں کہتا ہوں علی بھی ہے، حسین بھی ہے. کربلا کا عظیم معرکہ، ظہر کی نماز امام نے پڑھی، عصر سے پہلے آخری سجدہ دے لیا. بہنیں بیٹیاں دیکھتی رہیں. بعض علماء پڑھتے ہیں 21 دفعہ پلٹ کے خیام کے دروازے پہ گئے اور ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی، اندر 1 دفعہ گئے، دروازے پہ 21 دفعہ گئے. ایک صدا دیتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بتلا رہے تھے میری بہنیں، میری بیٹیاں، ابھی تک حسین زندہ ہے. بس عزیزوں نہ دن کو پورا مصائب پڑھ سکا. سکینہ و زینب کبریٰ کو ذوالجناح نے جا کے خیموں میں خبر دی، حسین مارے گئے. اب ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے، ظہر کی نماز کے بعد عصر سے پہلے ہمارے اکثر عزیز جوان یہ سمجھتے ہیں کہ شام غریباں تب ہوتی ہے جب مغرب کی نماز پڑھی جائے. نہیں عزیزو، 4 مرحلے ہیں شام غریباں تک کے. پہلا مرحلہ وہ ہے ادھر حسین کا سر نیزے پہ بلند ہوا، اجرکم اللہ، اور ادھر ندا بلند ہوئی لوٹو تبرکات. علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو. شریفو اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے. میری بہنیں بیٹیاں پردے کا خیال رکھا کرو. سید سجاد کو سب سے زیادہ جس دکھ نے رلایا تھا یہی پردہ تھا. الشام یہی پردہ. 4 مرحلے سنیے اور بس. خدا کرے کسی گھر میں کوئی لوٹنے والا نہ آئے، اور دوسری دعا کرو خدا کرے کسی گھر میں جس میں پانی نہ ہو اس میں آگ نہ لگے. میں علی کی بیٹیوں کے کون سی مصیبت پڑھوں. عزیزو چور لوٹتے ہیں، چھپ چھپ کے لوٹتے ہیں، ڈر ڈر کے لوٹتے ہیں. جب فوج لوٹ رہی ہو وہ فخر سے لوٹتے ہیں. علی کی وہ بیٹی جو ماں کے جنازے میں رات کی تاریکی میں آئی تھی،
سائے پہ جو نظر پڑی علی نے کہا حسن بیٹا یہ سایہ کس کا ہے؟ کہا 5 سال کی بہن زینب ہے، سر پہ ردا ہے، رات کا ماحول ہے، مدینے کی گلی ہے، سر پہ چادر ہے، بھائیوں کا سایہ ہے، باپ موجود ہے، کہا بیٹا ماں زہرا کا جنازہ رکھ دے حسن، بیٹا ماں کا جنازہ رکھ دے حسن، میری زینب کو خیر پلٹا کے آ، میں علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، رات کی تاریکی میں علی کی بیٹی کے چادر پہ کسی جناب مسلم کی شہادت کے بعد جب یہ قافلہ گیا تھا نا کوفہ میں، سید سجاد سے ایک شخص نے گستاخی کے لہجے میں کہا تھا جوان کس خاندان سے ہو؟ کہا بنو ہاشم سے۔ کہا کیسے مانوں؟ اس لیے کہ ہاشمی چند دن پہلے یہاں زخموں سے چور تھا لیکن سینہ تان کے دشمن کے سامنے چل رہا تھا۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ مائیں بہنیں ہیں۔ یہ درد رلا گئے سید سجاد کو، اجرکم اللہ۔ میرے جوان، میرے عزیز، شاید سے یہ سوچتے ہیں مغرب ہوئی ہوگی، اندھیرا ہوا ہوگا، دشمنوں نے زینب کے خیموں کا رخ کیا ہوگا۔ نہیں عزیزو، ادھر شمر نے سر کاٹا، ادھر نو کے نیزہ پہ سر بلند ہوا، گھوڑوں پہ سوار فوجیں خیام کی طرف بڑھی۔ اب پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ خیموں کو آگ لگانے کا نہیں تھا، بیوارے سے سمجھ کے علی کی بیٹی کو خیمے میں داخل ہو کے ہر کسی نے اپنی مرضی سے لوٹا۔ بس میں نے کہہ دیا لوٹا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا۔ ذرا پوچھئے کیا لوٹا؟ اس لوٹ کے مال میں زہرا مرضیہ کی چادر تھی۔ اور عزیزو، میری ماں بہنوں، اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے، آپ کے مردوں کے سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے۔ کھولی ملون کہتے میں ایک خیمے میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک بستر تھا چمڑے کا، اس میں ایک بیمار پڑا تھا، سرانے ایک بی بی بیٹھی تھی۔ میں نے بے وارث سمجھ کے خیمے میں ادھر ادھر دیکھا، کیا لوٹوں؟ مجھے اور تو کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے چمڑے کے بستر میں ہاتھ ڈالا، میں نے مریض کے نیچے سے چمڑے کا بستر کھینچا، وہ بیمار چپ کر کے اپنے چہرے کے بل کربلا کی خاک پہ آ گیا، اور میری گستاخی دیکھ کے بی بی جو وہاں بیٹھی تھی اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما اور خیمے کے کونے میں چلی گئی۔ بس عزیزو، سخت جملے نہیں پڑھ سکتا سارا، اب نہیں کہہ سکتا کون تھی۔ سجاد کی جان کی محافظ کی چادر کھولی ملعون نے جناب مختار کو کہا میں اتار رہا تھا، وہ بچا رہی تھی۔ بس شام غریبہ کا یہی مصائب ہے، میں اتار رہا تھا، وہ بچا رہی تھی، میں نے ہاتھ ڈالا، کہا کچھ نہیں، وہ لپیٹ رہی تھی، میں نے زور لگایا، میں نہ اتار سکا، میں نے اب نیزہ بڑھایا۔ اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو شام غریبہ۔ الہی زینب کبریٰ کے حرم کو ہمارے لیے آزاد فرما۔ کھولی ملون کہتے ہیں میں نے نیزہ بڑھایا، چادر اترتی رہی، لیکن جب چادر میرے ہاتھ میں آئی تو چادر کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ میں نے اب تک نہیں پہچانا تھا یہ بی بی کون ہے۔ جب میں نے چادر اتاری، کربلا کی خاک پہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے مٹھیاں کربلا کی خاک سے بھر کے اپنے سر میں ڈالی، اور علی کی بیٹی نے فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس، بھیا زینب کی چادر لٹ گئی۔
بس عزیزو یہ پہلا مرحلہ، یہ لوٹ کا مال۔ اب اگلا مرحلہ ہے پھر آگ کا مرحلہ۔ اب پانی تو ہے نہیں، آگ لگ گئی خیموں کو، پڑھتے رہتے ہیں، ایک کو لگی بیبیاں دوسرے میں گئی نہیں عزیزو، کوئی آگ لگانے والا ایک تو تھا نہیں، چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، درمیان میں علی کی پردہ دار بیٹی ردا لٹا کے ڈھونڈ رہی تھی میرے یتیم کہاں ہے۔ بس عزیزو یہ دوسرا مرحلہ۔ اب تیسرا مرحلہ جو میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ کیا تھا؟ جب چادریں لٹ چکی، خیمے جل چکے، اب کربلا کا صحرا ہے اور ابھی تک سورج دیکھ رہا ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ جس کا جو مقتول تھا انہوں نے اپنے مقتولین کے سر کاٹنے شروع کیے۔ شاید میں جملہ کہہ لوں، آپ سن لیں، ماں کے سامنے بیٹوں کے سر کٹ رہے تھے، بھائیوں کے سر بہنوں کے سامنے کٹ رہے تھے۔ ان دو مرحلوں سے پہلے فقط شہید کربلا کا سر کٹا تھا۔ اور عزیزوں میں نے پچھلی مجلسوں میں عرض کیا تھا، خیمے دو تھے، ایک میں ہاشمیوں کی میتیں، ایک میں اصحاب کی میتیں۔ اب ظالم آگے بڑھے، سر کاٹنا شروع کیا۔ ذرا اپنے دل کو تھام کے پوچھئے کس کس کا سر کٹا؟ اور اب خیموں کا پردہ تو بچا نہیں تھا، اب کون کون دیکھ رہا تھا؟ بس ایک اشارہ کرتا ہوں، ایک سر جو نہیں ملا ظالموں کو، وہ رباب کے 6 ماہ کا تھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ بچانے کی کوشش حسین نے علی اصغر کو کی تھی اور علی اصغر کی قبر بنائی تھی۔ اب جو مقتولوں کے سر کاٹے گئے، اصغر کا سر نہ ملا۔ عمر سعد نے 12 گھوڑے سواروں کو کہا، نیزے ہاتھوں میں لے لو، اصغر کو تلاش کرو۔ اجرکم اللہ، بس ختم کر رہا ہوں۔ اصغر کو تلاش کرو۔ اصغر مل گیا، اور جس ظالم کے نیزے پہ اصغر بلند ہوا، اتنی دیر تک اکبر کا سر نیزے پہ بلند ہو چکا تھا۔ عزیزو جوانو، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، اکبر کا سر نیزے پہ بلند تھا، رباب کے لال کا پورا جسم نیزے پہ بلند ہوا۔ اجرکم اللہ، واہ حسینا واہ غربتا۔ سید سجاد سجدے میں ہے، سالار قافلہ سید سجاد سجدے میں ہے، کربلا کی جلی ہوئی خیموں کی راکھ پہ سجدہ دے رہا ہے اور بتلا رہے شیعہ، سجاد شام غریبہ کو بھی سجدہ نہیں بھولا۔ اب چوتھا مرحلہ کیا ہوا؟ چوتھا مرحلہ جب سر کٹ چکے نا، تو اب ظالم نے حکم دیا، اب لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ۔ بس عزیزو 4 مرحلے میں نے پڑھ لیے انتہائی اختصار کے ساتھ۔ یہ 4 مرحلے سورج نے اپنی روشنی میں دیکھے۔ جب 4 مرحلے گزر گئے، اب سورج بھی ڈوب گیا۔ اب سورج ڈوب گیا، اب ڈرے ہوئے بچے رات کی تاریکی میں پھیل گئے ہیں۔ زینب کبریٰ بہن کو کہتی، ام کلثوم آپ بھائیوں کے یتیم ڈھونڈے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، کچھ یتیم کربلا کی خاک پہ، اس راکھ پہ مردہ ملے اور کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زخمی ملے ہیں۔ زینب کبریٰ کی نماز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی بچوں کو اکٹھا کرتے کرتے نماز مغرب و عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب جب بچے اکٹھے کر لیے نا، اب علی کی بیٹی نے نماز کا ارادہ کیا۔ علی کی نمازی بیٹی، جس کو آخری دفعہ بھائی نے بھی کہا تھا، زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، جس دن کی صبح علی اکبر کے اذان سے شروع ہوئی، اس کی مغرب زینب کی نماز پہ ختم ہوئی۔
اب باقی بیویوں کا تو نہیں پتا کیسے نماز پڑھی. زینب کبریٰ بچوں کو جمع کر چکی. اب اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پانی تو تھا نہیں. اب تیمم کی جگہ ڈھونڈی. عزیزو کہیں خون ہو تو بھی تیمم نہیں ہوتا, راکھ پہ بھی تیمم نہیں ہوتا. پتہ نہیں علی کی بیٹی تیمم کے لیے کہاں جگہ ڈھونڈتی رہی. تیمم کیا, علی کی بیٹی نماز کے لیے آمادہ ہوئی, کعبے کا رخ دیکھا, نماز کی نیت کر لی, لیکن اچانک علی کی بیٹی نے کعبے سے رخ مقتل کی طرف موڑ لیا. رخ کعبے کی طرف سے مقتل کی طرف موڑ لیا اور صدا دی, حسین بھیا تو ظہر پڑھتا رہا, میں تیرے خیمہ پہ دیکھتی رہی. حسین تو سجدہ دیتا رہا, میں دیکھتی رہی. حسین تو نے بڑی مشکل سے پڑھی, لیکن بابا علی بھی میدانوں میں پڑھتا رہا تھا. حسین آپ مرد تھے, آپ پہ پردہ واجب نہیں تھا. حسین بھیا دیکھ, زینب کی نماز دیکھ. اور اب نیت تو کر چکی تھی, اب تکبیرۃ الاحرام کے لیے مغرب کی نماز کے لیے ختم کر رہا ہوں. مغرب کی نماز کے لیے علی کی بیٹی نے تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہی تو پھر ہاتھ رک گئے. ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے اٹھانے کے بجائے دعا کے لیے بڑھا دیے. ابھی تک زینب کے ہاتھ کھلے ہیں. بی بی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہتی ہے, کریم اللہ تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے, میں زہرا کی بیٹی ہوں, شریعت کے مسئلے سے آگاہ ہوں. عورت اس اکیلی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے, سر کی چوٹی سے پاؤں تک پردے میں ہو, کسی نامحرم کی نگاہ نہ ہو. پروردگارا دیکھ, میں زہرا کی بیٹی مسئلے سے بھولی نہیں. اجرکم اللہ. پروردگار میں مسئلے سے بھولی نہیں ہوں, لیکن میں مجبور ہوں, میرے سر پہ ردا نہیں ہے. اور پروردگار میرے سامنے بھائیوں کے قاتل ہیں, لیکن میں زینب شام غریبہ میں یہ اعلان کر رہی ہوں, پروردگار میرے گھر کا کچھ بچے یا نہ بچے, تیری نماز بچ گئی. اور اب زینب کبریٰ نے کہا, اللہ اکبر, میں اتنا کہہ دوں کربلا کا خرچ دیکھنا ہے تو بس دیکھ لو, نماز میں بھی زینب کے سر پہ نہ چادر ہے نہ پردہ ہے. بی بی بتا گئی, میں سب کچھ لٹا کے رب کی نماز کو بچا گئی. الہی ہمیں دین کو سمجھنے, زینب کبریٰ کی محنتوں کو پہچاننے, بی بی کی ان نمازوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. پڑھتی رہی, کیسے پڑھتی رہی, بھائیوں کے جنازوں کے سامنے بھی پڑھتی رہی. 3 دن کی نمازیں شام کے باہر اونٹ کی ننگی پشت پہ بھی پڑھتی رہی, لیکن اتنا اعلان کر گئی, ہاں دین بچ گیا, زینب لٹ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.